بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم جماعت اشتم کے اردو کے مضمون میں جو ہے نظم دریا کی کہانی کی تشریح پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، دریا کی کہانی جو نظم ہے اس کو جو اشعار ہیں اس کو سمجھیں گے اور اس کی تشریح کریں گے۔ تو یہ بیٹا سبق جو ہے نظم جو ہے دریا کی کہانی، یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 66 اور 67 پر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں پہلا بند۔ ٹھیک ہے، پہلا بند کیا ہے جی؟ صفحہ نمبر 66 پر پہلا بند دیا گیا ہے، سناتا ہوں تمہیں اپنی کہانی، میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی۔ اب یہ دو لائنیں پڑھنے سے ہی ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، دریا خود مخاطب ہے ہم سے۔ سناتا ہوں تمہیں اپنی کہانی، میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی۔ تو اس میں کیا ہے کہ دریا خود مخاطب ہے، بہت ہی آسان نظم ہے۔ اس نظم کو جو ہے آپ خود اس کی تشریح کر سکیں گے۔ ایک دفعہ اگر آپ جو یہ لیکچر سن لیں یا PDF فائل میں جو تشریح دی گئی ہے اس کو پڑھنے کے بعد آپ اس کی تشریح خود کرنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ یہ سب سے آسان نظم ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے اس میں، کیونکہ اس میں جو دو لائنیں میں نے پڑھی ہیں اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، کوئی نیا لفظ نہیں ہے جو آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو۔ تو ہم جو شروع کریں گے اس کی تشریح وہ کیسے شروع کریں گے کہ یہ نظم جو ہے، اس نظم میں دریا اپنا تعارف بیان کر رہا ہے یا دریا اپنی کہانی خود سنا رہا ہے۔ سناتا ہوں تمہیں اپنی کہانی، کہ اس بند میں دریا اپنی کہانی خود سنا رہا ہے۔ دریا کہتا ہے کہ میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں، میں ایک دریا ہوں اور میری طاقت پانی ہے، میری پہچان ہے میری روانی۔ روانی کیا ہوتا ہے؟ تیزی سے چلنا، مسلسل بہتے رہنا، رکنا نہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو دریا کہہ رہا ہے کہ میں مسلسل چلتا رہتا ہوں، یہ روانی ہی میری پہچان ہے، نہ تھکنے دے مجھے میری جوانی، کہ میں ہمیشہ جوان رہتا ہوں اور میری جوانی مجھے کبھی بھی تھکنے نہیں دیتی، اس لیے میں ہمیشہ چلتا رہتا ہوں۔ آخر میں پھر کیا کہہ رہا ہے؟ میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی۔ آخر میں پھر دریا اپنا تعارف بیان کر رہا ہے۔ دریا کہتا ہے کہ میں دریا ہوں اور پانی ہی میری طاقت ہے، پانی سے ہی میری زندگی ہے، پانی سے ہی میرا وجود ہے۔ امید ہے آپ کو یہ پہلا بند سمجھ آ گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اس کو کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ تشریح کرتے ہیں، تشریح میں سب سے پہلے آپ کیا لکھتے ہیں؟ بند اوپر لکھیں گے، بند کے بعد کیا آئے گا؟ نظم کا نام، دریا کی کہانی، اور شاعر کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر محمد صالح طائر۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آپ اس طرح اس کی تشریح کر دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اب دوسرا بند دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 67 پر۔ چٹانوں کو کیا ہے چاک میں نے، چٹانیں سخت جو پہاڑ ہوتے ہیں بلند، چاک توڑ دینا، ٹھیک ہے، کاٹ کے راستہ بنا لینا۔ پہاڑوں کو کیا ہے خاک میں نے، خاک مٹی بنا دینا۔ ٹھیک ہے جی، کیا ہے راہ گزر کو پاک میں نے، راہ گزر راستہ، بٹھائی ہے زمین پر دھاک میں نے، دھاک کیا ہوتی ہے؟ روب، دبدبا، میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی۔ اب جب یہ پورا بند دیکھیں تو اس میں کیا بتا رہا ہے؟ دریا اپنی طاقت بتا رہا ہے کہ مجھ میں کتنی طاقت ہے، میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو جب ہم اس کی تشریح شروع کریں گے تو ہم کیا کہیں گے کہ اس بند میں دریا اپنی طاقت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں چٹانوں کو چاک کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، چٹانوں کو کیا ہے چاک میں نے۔ دریا کہہ رہا ہے کہ میرے راستے میں اگر کوئی چٹان آ جائے، سخت سے سخت چٹان آ جائے تو اس کو بھی میں کاٹ کر اپنا راستہ بنا لیتا ہوں، کہ میرے راستے میں کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ چٹانیں بھی آئیں تو میں اس کو بھی کاٹ کر چاک کرنا، کاٹ دینا، تو کاٹ کر میں اپنا راستہ بنا کر گزر جاتا ہوں۔ پہاڑوں کو کیا ہے خاک میں نے، خاک مٹی بنا دینا، کہ میرے راستے میں اگر پہاڑ آ جائیں تو میں ان پہاڑوں کو بھی مٹی بنا دیتا ہوں، یا پہاڑوں کا نام و نشان ہی ختم کر دیں۔ یہ دیکھیں پہاڑ کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ اب پانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پہاڑوں، جب پانی آتا ہے تو وہ پہاڑوں کو بھی توڑ پھوڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بلکہ کئی پہاڑ تو جو ہیں وہ پانی کے ہی زور کی وجہ سے ان کا نام و نشان ہی ختم ہو گیا۔ تو یہاں دریا وہی بات بتا رہا ہے کہ میں پہاڑوں کا نام و نشان ہی مٹا دیتا ہوں، ان کو مٹی میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ کیا ہے راہ گزر کو پاک میں نے، راہ گزر راستہ، کہ میں جس راستے سے گزرتا ہوں، میں راستے میں آنے والی ہر چیز کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہوں، اس طرح میں راستوں کو صاف کر دیتا ہوں، پاک کر دیتا ہوں۔
بٹھائی ہے زمین پر دھاک میں نے، کہ یہ تمام کام کرنے کی وجہ سے کہ میں اتنی طاقت ہے کہ میرے راستے میں جو چیز آئے وہ ٹھہر نہیں سکتی۔ چٹانوں کو میں کاٹ کر اپنا راستہ بنا لیتا ہوں اور پہاڑوں کا نام و نشان ختم کر دیتا ہوں۔ جو چیزیں میرے راستے میں آتی ہے میں اس کو بھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ اسی وجہ سے میں نے زمین پر اپنا رعب قائم کیا ہوا ہے، یعنی زمین میری طاقت سے، میری قوت سے خوفزدہ رہتی ہے، کانپتی ہے۔ میں دریا ہوں، میری طاقت ہے پانی۔ آخر میں پھر ٹیپ کا مصرع۔ ٹیپ کا مصرع کون سا ہوتا ہے کہ ایک مصرع جو ہر بند کے آخر میں ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹیپ کا مصرع۔ تو اس بند میں کون سا مصرع بار بار آ رہا ہے؟ میں دریا ہوں، میری طاقت ہے پانی۔ پھر آخر میں جو ہے دریا کیا کہہ رہا ہے کہ میں دریا ہوں اور میری طاقت و قوت پانی ہے، یعنی پانی کے دم سے ہی میرا وجود ہے، پانی ہی میری طاقت ہے۔ دوسرا بند بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تیسرا بند ہے جی آگے، میں ہریالی کی دولت بانٹتا ہوں۔ ہریالی کیا ہوتی ہے؟ سبزہ۔ میں زرخیزی کی طاقت بانٹتا ہوں۔ زرخیزی ایسی زمین جس میں اچھی فصلیں اگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ طاقت بانٹتا ہوں، تقسیم کرتا ہوں۔ میں خوشحالی کی راحت بانٹتا ہوں۔ راحت، سکون، خوشحالی بھی ہے، اچھی حالت۔ میں فصلوں میں محبت بانٹتا ہوں۔ فصلوں میں محبت بانٹنے سے کیا مراد ہے کہ فصلوں کو اچھی پیداوار دیتا ہوں۔ میں دریا ہوں، میری طاقت ہے پانی۔ اب اس میں دریا اپنے فائدے بتا رہے کہ میری وجہ سے دنیا میں کیا میرے پانی سے دنیا کیا فائدے اٹھاتی ہے، یا میرے دم سے دنیا کیا کام ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کیا لکھیں گے؟ اس کا بند ہے، اس کا مفہوم کیا ہے کہ اس بند میں شاید جو ہے دریا وہ اپنے فائدے بتا رہا ہے۔ سب سے پہلے کیا کہہ رہا ہے کہ میں ہریالی کی دولت بانٹتا ہوں۔ آپ کو بتائیں کہ جہاں سے دریا گزرتے ہیں وہاں کی ارد گرد کی زمینیں بھی جو ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ زرخیز ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کو پانی وافر مقدار میں مل جاتا ہے، اس زمین میں نمی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہاں فصلیں اچھی اگتی ہیں، تو زمین زرخیز ہو جاتی ہے۔ تو یہی بات دریا بتا رہا ہے کہ میں ہریالی کی دولت بانٹتا ہوں، کہ جہاں سے میں گزرتا ہوں کی جو زمین ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ ہریالی، سرسبز ہو جانا، اگانا، کہ میں جہاں سے گزرتا ہوں وہاں سبزے کی دولت بانٹتا ہوں، وہاں کی زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہوں۔ میں زرخیزی کی طاقت بانٹتا ہوں۔ میں جہاں سے گزرتا ہوں وہاں کے کھیت، وہاں کی زمینیں کیا ہو جاتی ہیں؟ زرخیز ہو جاتی ہیں اور وہاں اچھی فصلیں اگتی ہیں۔ میں خوشحالی کی راحت بانٹتا ہوں، اور اسی وجہ سے کیا ہے کہ جب اچھی فصلیں اگتی ہیں، اچھی پیداوار ہوتی ہے تو پورے ملک میں خوشحالی آتی ہے، تمام لوگوں کو میں غلہ آسانی سے مل جاتا ہے، تو اس طرح تمام لوگ ہی خوشحال ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا جو کریڈٹ ہے کہ یہ دار و مدار کس چیز پہ ہے؟ پانی پر ہے۔ دریا کے پانی سے کیا ہوتا ہے کہ فصلیں اچھی اگتی ہیں اور پورے ملک میں خوشحالی آتی ہے۔ میں فصلوں میں محبت بانٹتا ہوں۔ فصلوں میں محبت بانٹنے سے کیا برا ہے کہ فصلوں کو اچھی پیداوار دیتا ہوں، کہ میرے پانی سے فصلوں کی پیداوار اچھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے زمین جو ہے دریا کے پانی سے زمین زرخیز ہوتی ہے، وہاں اچھی فصلیں اگتی ہیں، پھر فصلوں سے اچھی پیداوار حاصل ہوتی ہے، اور اس طرح پورا ملک جو ہے وہ ترقی کرتا ہے۔ جب ملک ترقی کرتا ہے تو ملک میں رہنے والے تمام لوگ ہی خوشحال ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام دار و مدار جو ہے وہ دریا کے پانی پر ہے۔ اگر بارشیں ہوں، دریاؤں میں اچھا پانی ہو تو پھر پورا ملک ہی خوشحال ہوتا ہے۔ آخری مصرے میں پھر دریا اپنا تعارف بیان کر رہا ہے کہ میں دریا ہوں اور میری طاقت پانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آخری بند دیکھیں، مجھے چلنا ہے سستانا نہیں ہے۔ سستانا آرام کرنا، رکنا۔ سفر کرنا ہے گھبرانا نہیں ہے۔ کہیں بھی مجھ سا دیوانہ نہیں ہے۔ دیوانہ کیا ہوتا ہے؟ پاگل، ٹھیک ہے جی۔ حقیقت ہے یہ افسانہ نہیں ہے۔ حقیقت سچی کہانی، افسانہ جھوٹی کہانی۔ میں دریا ہوں، میری طاقت ہے پانی۔ اب یہ نظم کا آخری بند ہے۔ اس بند میں دریا کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے چلنا ہے، مجھے ہمیشہ چلتے رہنا ہے، سستانا نہیں ہے، کہ کبھی میں رکتا نہیں ہوں اور آرام نہیں کرتا، کیونکہ میرا کام ہی کیا ہے؟ چلنا ہے۔ سفر کرنا ہے گھبرانا نہیں ہے۔ سفر ہی میری زندگی ہے۔ دریا کہہ رہا ہے کہ سفر ہی میری زندگی ہے اور میں سفر سے کبھی نہیں گھبراتا، کیونکہ وہ بتا رہا ہے کہ پانی میری طاقت ہے اور میری پہچان کیا ہے؟ روانی، مسلسل چلتے رہنا۔ تو اس لیے دریا کہہ رہا ہے کہ مجھے چلتے رہنا ہے، کہیں بھی آرام نہیں کرنا، کہیں بھی تھکنا نہیں ہے۔ سفر ہی میری زندگی ہے اور میں سفر سے نہیں گھبراتا۔ کہیں بھی مجھ سا دیوانہ نہیں ہے۔ اب شاید اس میں
مصرے میں دریا نے اپنے آپ کو دیوانہ کہا ہے، پاگل، مجنوں۔ تو کیوں کہا ہے مجنوں؟ کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ آرام کرتی ہے، لیکن دریا کہہ رہا ہے کہ میں بالکل بھی آرام نہیں کرتا، ہر وقت چلتا رہتا ہوں اور پھر اس سفر سے گھبراتا بھی نہیں ہوں۔ تو آپ نے مجھ جیسا دیوانہ کہیں نہیں دیکھا ہوگا جو کہ مسلسل ہر وقت کام کرتا رہے اور پھر اس کام سے تھکے بھی نہ، گھبرائے بھی نہ۔ حقیقت ہے، یہ افسانہ نہیں ہے۔ اب دریا کہہ رہا ہے کہ اوپر میں نے جتنی باتیں اپنے بارے میں بتائی، اپنی طاقت بتائی ہے، اپنے فائدے بتائے ہیں، اور ابھی بتایا ہے اسی بارے میں کہ جو ہے میں مسلسل چلتا رہتا ہوں، تھکتا نہیں ہوں، سفر ہی میری زندگی ہے اور میں سفر سے گھبراتا نہیں ہوں۔ یہ تمام باتیں ہی بالکل سچ ہیں، اس میں کوئی بھی جھوٹی کہانی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں دریا ہوں، میری طاقت ہے پانی، کہ میں دریا ہوں اور پانی ہی میری طاقت ہے۔ تو یہ تو تھی ان تمام کا میں نے آپ کو پہلے معنی بتائے ہیں۔ مشکل الفاظ، مشکل اتنے اس میں خاص الفاظ ہیں ہی کوئی نہیں، آسان نظم ہے بہت زیادہ۔ اس کی تشریح آپ لوگ کریں گے، جو آپ کو PDF ابھی مل گئے ہوگا سیکنڈ ٹرم کا، اس میں یہ تشریح لکھی ہوئی بھی آپ کے پاس ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، تمام بند کی تشریح جو ہے وہ لکھی ہوئی آپ کے پاس موجود ہوگی، وہاں سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں۔ لیکن میں پھر آپ کو یہی کہوں گی کہ بہت ہی آسان نظم ہے، ایک دفعہ آپ PDF فائل میں سے پڑھ لیں یا یہ لیکچر سن لیں، اور پھر اس نظم کے تمام چاروں بند کی تشریح آپ لوگ بیٹا خود کریں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد خلاصہ آ جائے گا اس نظم کا۔ خلاصہ بیٹا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ نظم کو جو ہے سلیس کی صورت میں یا نثر کی صورت میں لکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ خلاصہ کہتے ہیں، کہ نظم میں بتائی گئی تمام باتوں کو اپنے الفاظ میں کہانی کی شکل میں آپ جب بیان کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ نظم کا خلاصہ۔ اب خلاصہ کیا ہے؟ دریا اپنی کہانی سناتے ہوئے کہتا ہے کہ پانی میری طاقت ہے اور مسلسل چلتے رہنا میری پہچان ہے۔ میری جوانی مجھے تھکنے نہیں دیتی، میں چٹانوں کو توڑ پھوڑ کر اپنا راستہ بنا لیتا ہوں، میں اپنے راستے میں آنے والے پہاڑوں کا نام و نشان مٹا دیتا ہوں، میں جس راستے سے گزرتا ہوں اس کو پاک صاف کر دیتا ہوں، میں نے زمین پر اپنا رعب قائم کر رکھا ہے، میں زمین کو زرخیز بنا کر فصلوں کی پیداوار میں اضافہ کر کے خوشحالی بانٹتا ہوں، میں مسلسل سفر کرتا رہتا ہوں، کبھی رکتا یا تھکتا نہیں۔ یہ تمام باتیں بالکل سچ ہیں۔ یہ ابھی ہم نے جو نظم پڑھی تھی 4 بند تھے، انہی چاروں بندوں کو ہم نے ترتیب سے، پہلے بند میں دریا نے اپنا تعارف کرایا ہے، دوسرے بند میں اس نے اپنی طاقت کا اظہار کیا تھا، تیسرے میں اس نے اپنے فائدے بتائے تھے کہ میں فصلوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہوں، اور چوتھے میں اس نے بتایا تھا کہ میں مسلسل سفر کرتا رہتا ہوں، تھکتا رکتا نہیں ہوں، اور یہ تمام باتیں بالکل سچ ہیں۔ تو دیکھیں وہ ترتیب سے وہ تمام باتیں آ گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ نے ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ کسی بات کو دوبارہ رپیٹ نہیں کرنی۔ جس طرح نظم میں بار بار ہر بند کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ میں دریا ہوں اور میری طاقت پانی ہے، تو اس کو ہم ایک ہی دفعہ بتائیں گے کہ پانی میری طاقت ہے، میں دریا ہوں۔ ٹھیک ہے، بار بار اس بات کو نہیں بیان کرنا، جو نئی باتیں ہیں ان کو اسی طرح ترتیب سے بیان کرنا ہے۔ مرکزی خیال، یہ جو نظم تھی اس نظم کا مقصد کیا تھا لکھنے کا؟ کہ ہمیں دریا کی اہمیت پتہ چلے۔ مرکزی خیال اس کا کیا؟ دریا بڑے اہم ہیں، دریا ملک کی ترقی اور خوشحالی میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس نظم کے ذریعے ہمیں دریا کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ دریا ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہیں، ملک کی ترقی اور خوشحالی میں دریاؤں کا بڑا اہم کردار ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو تشریح اور خلاصہ یہ سارا کام بیٹا آپ نے کرنا ہے۔ شکریہ۔